و حجت کے اسلام قبول کر لیا، ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، تمام جہاد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ غرض یہ کہ بڑی انفرادیت، مثال کے طور پر یہ تو دور وہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ ایک امام رکھ لیتے ہیں تنخواہ دار، بس بھئی آپ ہی نماز پڑھائیے، سب کچھ آپ کیجیے آپ۔ حال یہ ہے کہ امام اور مؤذن اگر غائب ہو جائے تو پورے مجمع میں کوئی نماز پڑھانے والا بندہ نہیں ملتا، الا ماشاءاللہ سب کچھ اٹھا کر ہم نے مولوی صاحب کے کندھے پر رکھ دیا۔ لیکن ایک دور وہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ہر آدمی نماز پڑھانا جانتا، اب اس میں انتخاب ہوتا، لیجیے صاحب صحاح ستہ کا نچوڑیے، تم میں امامت کون کرے گا؟ تم میں امامت وہ کرے گا جو طہارت کے مسائل زیادہ جانتا ہے۔ تم میں امامت کون کرے گا؟ امامت وہ کرے گا تم سب میں جو فقیہ فقہ کے مسائل زیادہ جانتا۔ امامت کون کرے گا؟ جو تم سب میں اچھا قرآن مجید قرآن حمید پڑھنے والا۔ بے شمار شرائط بیان کی گئی۔ جب حضور نے فرمایا اپنے اس مرض وصال کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، جب حضور کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تو معلوم ہوا کہ امت میں سب سے اکمل آدمی صدیق اکبر ہی، فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ جب حضور کی موجودگی میں نماز پڑھائی حضرت صدیق اکبر نے تو حضور نے گویا یہ فیصلہ دے دیا کہ تم سب سے زیادہ مسائل جاننے والا فقیہ، طہارت کے مسائل، قرآن مجید، دین کا فہم، دین کی فراست، سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عزیزان گرامی ہے۔ تو یہی دلیل کی صحابہ کی، جب حضور نے نماز میں اپنا جانشین بنا لیا تو دنیاوی امور میں اگر ہم ان کو امیر المومنین مان لیں، دیگر معاملہ تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور ایک لمبی بحث ہے، ایک بات عرض کر کے پھر چلتا ہوں۔ دین اور قرآن کا تدبر سب سے زیادہ صدیق اکبر نے صرف ایک دلیل ہے، آیت نازل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے لیے ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو مجھے بتائیے دین کا اکمال ہو گیا۔ آپ اپنا گھر بنائیں اور گھر کی عمارت مکمل ہو جائے، آپ خوشی مناتے ہیں یا نہیں؟ کارخانہ اگر آپ بنائیں اور وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے آپ خوشی منائیں گے یا نہیں؟ اسی طریقے سے کوئی چیز بھی جس کو آپ بنا رہے ہیں جب اس کی تکمیل ہو جائے خوشی ہوگی، بچے کو پڑھائیں دستار بندی ہو جائے خوشی ہوگی یا نہیں؟ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان خوشی منا رہے ہیں، بھائی سبحان اللہ آج دین مکمل ہو گیا، دین کا اکمال ہو گیا۔ صدیق اکبر کو دیکھا کونے میں بیٹھے ہوئے زاروں قطار ہو گئے، کسی کے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ تو خوشی کا موقع، اور حضرت صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھے رو رہے۔ کہا یا ابا بکر کیا معاملہ، آج تو دین کا اکمال ہو، آج تو خوشی کا دن۔ فرمایا سنو میں نے کس چیز کو پایا وہ کیا؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام دین کی تکمیل کے لیے تو تشریف لائے، اب جب دین مکمل ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کہ حضور سے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا، اب حضور کی دنیا سے تشریف لے جائے۔ میں اس لیے زاروں قطار ہوتا ہوں، لوگ سمجھ گئے کہ دین کے فہم و فراست میں ہم ابو بکر صدیق تک نہیں پہنچ پائے۔ انہوں نے اس بات کو اچک لیا، اس بات کو پا لیا کہ جو ہمارے خواب و خیال و حاشیے ذہن میں بھی نہیں تھی وہاں تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزان گرامی ذہن گیا۔ آخری بات ان کی عرض کر کے حضرت فاروق اعظم پر تھوڑے سے مسائل اور بھی حضور سے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا، اب حضور کی دنیا سے تشریف لے جائے۔ میں اس لیے زاروں قطار ہوتا ہوں، لوگ سمجھ گئے کہ دین کے فہم و فراست میں ہم ابو بکر صدیق تک نہیں پہنچ پائے۔ انہوں نے اس بات کو اچک لیا، اس بات کو پا لیا کہ جو ہمارے خواب و خیال و حاشیے ذہن میں بھی نہیں تھی وہاں تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزان گرامی ذہن گیا۔ آخری بات ان کی عرض کر کے حضرت فاروق اعظم پر تھوڑے سے مسائل اور دیگر، آپ جانتے ہیں خلفائے راشدین کی پرچار گفتگو مکمل ہو جائے۔
علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی 16ویں پاری کی تفسیر میں اس واقعے کو بیان کیا. حضرت صدیق اکبر کے وصال کی وجہ علماء فرماتے ہیں محض حضور علیہ السلام کا فراق، حضور سے جدائی، حضور سے بچھڑنا. کسی نے صدیق اکبر سے کہا کہ کچھ آپ کو مرض ہو گیا، کبھی آپ نے طبیب کو دکھایا؟ کہا طبیب نے مجھے دیکھ لیا. کہا طبیب نے کیا کہا؟ کہا طبیب نے کہا ہے کہ میں کام اپنی مرضی سے کرتا ہوں، جو میری مرضی ہوتی وہی میں کام کرتا ہوں. سمجھ گئے کہ اس طبیب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ میری موت قریب آ گئی اور اب کوئی دوا مجھ پر اثر نہیں. اصل سبب حضور سے بچھڑنے کا، جدائی کا. عزیزان کرام لیجیے وصیت کرتے سنیے غور، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے مسلک کی ترجمانی بھی سنیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ان سے ملتا ہے یا نہیں. فرما اے جماعت صحابہ، جب میرا وصال ہو جائے تو غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا، اور اس کے بعد میں حضور علیہ السلام کے مواد اقدس دروازے اقدس پر رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر، ان کی خواہش یہ، ان کی تمنا یہ، ان کی آرزو یہ کہ یہ انتقال کے بعد آپ کے جوار رحمت میں دفن ہونے کی متمنی، آپ کے قرب و جوار میں دفن ہونا چاہتا، یہ کہنا. اور کہنے کے بعد اگر کوئی قدرتی اشارہ مل جائے، دروازہ کھل جائے، تب تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا. اور اگر کوئی ایسی بات نہ ہو، چپ چاپ سے جناب میرے جسم کو اٹھانا، جنت البقیع میں جہاں چاہو وہاں دفن کر دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں صدیق اکبر سے بغض رکھنے والے لوگ، یہ حضرت صدیق اکبر کی کرامت، یہ لکھتے میں امیر الملک اور میں یہ میرا آرڈر، میں مسلمانوں کا امیر، میرا جب انتقال و وصال ہو تو مجھے حضور علیہ السلام کی بخت اور حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، نیچے دستخط کے مہر لگا. کیا اس کے خلاف ہوتا؟ کبھی نہیں ہوتا اس کے خلاف. آرڈر تھا، مذاق کوئی اسلامی حکومت کے سربراہ اسی طرح اس پر عمل ہوتا. مگر دنیا آج چیخ کے دیکھا اقتدار سے کیسا ناجائز فائدہ اٹھایا. 2 سال کو اقتدار ملا تو حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہونے کے متمنی اور آرڈر ساتھ لکھ کر جب قیامت تک لوگ بک کرتے رہتے. صدیق اکبر نے ان کی کرامت کے سب کا منہ بند کر دیا. کہا حضور جب اجازت دے تب مجھے دفن کر دیا، ورنہ عام مسلمانوں کا جنت البقیع وہاں لے جانا. یہ صاحب امام راضی لکھتے ہیں جنازہ تیار ہوا، نہلایا گیا، کفنایا گیا اور حضور کی بارگاہ میں رکھا گیا. رکھنے کے بعد حضور سے ملتجی یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پر حاضر، ان کی خواہش، ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں. دروازہ خود بخود کھل گیا اور قبر انور سے آواز آئی کہ ملا دو حبیب کو حبیب سے، کہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا تو خود اشتیاق. لوگ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام راضی ہو گئے. لیجیے ازل میں حضور کے ساتھ ہیں، عالم ارواح میں حضور کے ساتھ ہیں، زندگی میں حضور کے ساتھ ہیں، اور وصال کے بعد بھی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی پہلو میں جلوہ گر. والذین معہ بہت بڑی تفسیر ہے، علامہ نے خالی اشارہ کیا ترجمے میں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات، لیکن سارے قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ باقی سب سے زیادہ اقرب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دوسری شخصیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تفصیل آپ عموماً سنتے رہتے علماء. کہاں تو چلے تھے پیارے مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے، تلوار ہاتھ میں. رب کریم نے حالات ایسے پیدا کر دیے، وہ تلوار جس سے وہ پیارے مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے، اس تلوار سے عزیزان گرامی اسلام پھیلا. مشرکین کفار ہزاروں کی تعداد میں اس سے مارے گئے. اس تلوار نے اسلام اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی اور حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد میں اسلام قبول کر دیا. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا حضور علیہ السلام نے 2 کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی دونوں میں سے جسے تو پسند فرمائے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی قوت کو بڑھا. اسلام میں گویا 4 چاند لگا. وہ 2 آدمی کون تھے؟ ایک عمر ابن خطاب، ایک عمر